اب آتے ہیں آپ کی اس روایت کی جانب جس کو آپ نے کہا ہے کہ اس کی سند کمال ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ دم کر کے پاگل کو پلا دی جائے تو پاگل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آئیے، آپ نے بیان کیا کہ صفحہ نمبر 89 ینابیع المودہ، تو یہ لیجئے سر، ینابیع المودہ ہم نے کھول لی، صفحہ نمبر 89 بھی کھول لیا۔ جو روایت آپ بیان کر رہے ہیں نا، ذرا تھوڑا اس سے اوپر تو چلیے۔ جی، اسبغ بن نباتہ مناقب میں ینابیع المودہ والا سلیمان سنی اسبغ بن نباتہ کی روایت لے کر آ رہا ہے، اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں یہ لکھا ہے کہ اسبغ بن نباتہ غالی شیعہ تھا۔ تو بھائی ہم اس سلیمان قندوزی سنی کو کیوں مانیں کہ جو غالی رافضی شیعوں کی روایتیں لے کر آ رہا ہے؟ یہ تو میں نے 89 کا وہ حصہ جو اوپر ہے وہ بتایا نا۔ اب آتے ہیں آپ کے بتائے ہوئے صفحہ نمبر 89 کے اس حصے پر جو روایت آپ نے بیان کی۔ اللہ، کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے یار، کتنا بڑا دغا باز ہے۔ بیان کیا سند کے خاصیات بیان کی، اور پھر پڑھنا کہاں سے شروع کیا؟ اللہ اکبر، پہلا تو نام ہی چھوڑ گیا، پہلا نام چھوڑ دیا۔ سند آپ دیکھیں، آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے، یہ ابو الجارود سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ صاحب یہ اپنے اس باپ ابو الجارود کو تو چھوڑ ہی گئے۔ اصل تو بات یہیں سے ہونی ہے بھئی، اوپر والی سند امام محمد باقر سے اوپر تو ہم تسلیم کرتے ہیں، یہ سند تو وہاں پر تو اوپر جا کر ٹھیک ہے، لیکن وہاں سے نیچے جہاں سے شروع ہوئی ہے، یہ خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا میرود دیوار کج۔ اور بھائی خشت اول کو تو دیکھو ابو الجارود۔ اب آئیے ابو الجارود کے بارے میں اہل سنت کی کتب کے بھی حوالے پیش کرتا ہوں اور اہل تشیع کے حوالے بھی پیش کرتا ہوں کہ یہ ابو الجارود کون تھا۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھیے، ذرا دل کو تھامیے، اور میں آپ کو میزان الاعتدال بھی دکھاتا ہوں، آپ کو تہذیب التہذیب بھی دکھاتا ہوں کہ اس کے بارے میں جو جرح ہوئی ہے ابو الجارود کے بارے میں، علماء نے اس کے بارے میں کہا کیا ہے۔ اس کو قسطلانی اور اسقلانی کے نام بہت یاد ہے نا، یہ میں نے اسقلانی کھول دی تہذیب التہذیب۔ اب ذرا دیکھیے تہذیب التہذیب میں اس بندے کے بارے میں کہا کیا گیا ہے، ذرا ابو الجارود کی پوری جرح آپ نے سننی ہے، آپ کو سرور بہت آئے گا۔ جی، عبداللہ بن احمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، نمبر 1 متروک الحدیث ضعفہ جدا، یہ متروک الحدیث ہے ابو الجارود، اور ضعیف، بہت ضعیف ہے، شدید ضعیف ہے۔ معاویہ بن صالح یحییٰ بن معین سے فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کذاب عدو اللہ اور لیسا یسوی فلسن، یہ کذاب ہے، یہ خدا کا دشمن ہے، اور ایک ٹکے کے برابر اس کی اوقات نہیں ہے یہ ابو الجارود۔ اس کی سند کو جناب پاگلوں پر پڑھ کے دم کر دو تو وہ ٹھیک ہو جائیں، پہلے تو اپنے آپ پر دم کرو نا کہ ذرا تمہارا دماغ ٹھیک ہو، پھر میں دیکھتا ہوں کہ اور پاگل کتنے ٹھیک ہوں گے۔ بھائی جو سب سے آفت ہے اس سند کی، جو سب سے بڑا بےایمان انسان ہے، اس کا نام ہی نہیں لیا، ہم ایسے جانے دیتے ہیں آپ کو۔ تہذیب التہذیب علامہ اسقلانی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر آگے چلیے، وقال الدوری عن یحییٰ کذاب قال الاجری عن ابی داؤد کذاب، امام بخاری نے فرمایا یتکلمون فی، نسائی نے کہا متروکن، دوسری جگہ پر فرمایا لیس بثقۃ، ابو حاتم نے کہا ضعیف، اور یزید بن زریع نے ابی عوانہ سے جو ہے بیان کیا ہے لا تحدثن بالجارود، کہ ابو جارود کی حدیث کا بھی بیان کرنا۔ اور یہ ہیں اہل سنت کے سر کے تاج۔ آج ابا ہی بدل لیا، آج کسی اور کی جا کر گود میں بیٹھ گئے ہو۔ جی، ابو حاتم ابن حبان کی ذرا بات تو سنو، علامہ اسقلانی نے کمال کر دیا، سنیے، آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے، دیکھیے۔ ابو حاتم ابن حبان کہتے ہیں، اور ابن حبان کی اس بات کو تہذیب التہذیب میں علامہ اسقلانی نے نقل کیا، فرماتے ہیں کانا رافضین، یہ ابو الجارود رافضی تھا، اور اس کی روایتیں بیان کرنے والا بھی رافضی ہے۔ رافضین یدع الحدیث فی مصالب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی پاک کے صحابہ کی توہین کے حوالے سے خود بیٹھ کر حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ اور آگے یروی فی فضائل اہل البیت اشیاء ما لہا اصول، اہل بیت اطہار کی شان میں ایسی روایتیں بیان کرتا ہے جن کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ لا تحل کتابت حدیثی، اس کی حدیث کی کتابت جائز نہیں ہے،
ابن حبان نے بیان کیا، جی ینابی المودہ میں بیان ہو گیا، اور فلانی روایت ڈمکانی روایت، اہل سنت کے سر کے تاج، کوئی اہل سنت کے سر کا تاج نہیں ہے یہ۔ ابن عدی نے کہا کہ عامۃ احادیث ہی غیر محفوظۃ، اس کی عموماً جو روایات ہیں غیر محفوظ ہیں۔ یہ ہے تہذیب التہذیب علامہ عسقلانی کی۔ اب ذرا چلیے میزان الاعتدال میں بھی علامہ ذہبی نے کیا کہا۔ علامہ ذہبی فرماتے ہیں قال ابن معین کذاب، اور یار کوئی تو بندہ اس کی تعریف کرے، کہتے ہیں کذاب۔ نسائی نے کہا متروک، ابن حبان نے کہا کان رافضیا یدع الحدیث فی الفضائل والمصالب۔ ابن حبان کی یہ بات میزان الاعتدال میں بھی منقول ہوئی ہے۔ وقال دارقطنی متروک، یہ بندہ متروک ہے۔ ابو جارود کی ایک روایت امام ترمذی نے نقل کی ہے، لیکن امام ترمذی نے نہ جانے کیسے نقل کر دی، وہی روایت دیگر محدثین نے جب نقل کی تو ابو جارود کے علاوہ کوئی اور راوی ڈھونڈا، اور ان سے جو روایت تھی وہی روایت دیگر راویوں سے انہوں نے وہ نقل کی ہے۔ اس طرح امام طبرانی اور امام ابو یعلا نے بھی ان کی کچھ روایات نقل کی ہیں، تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ کسی کو یہ خدشہ نہ رہے کہ ابو جارود کی روایت تو جی امام طبرانی نے روایت کی ہے، ابو یعلا نے روایت کی ہے۔ دیکھیے امام طبرانی نے ان کی ایک روایت نقل کی ہے، اس کے بارے میں مجمع الزوائد میں تبصرہ موجود ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ابو یعلا اور طبرانی کی یہ روایت آپ کے سامنے ہے۔ ابو برزہ سے روایت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یبعث اللہ یوم القیامت قوما تعجج افواہہم نارا فقیل من هم یا رسول اللہ قال الم تر ان اللہ یقول ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ اس کی سند میں ابو جارود موجود ہے۔ تو مجمع الزوائد نے ایسے جس طرح مکھن سے بال نکالتے ہیں نا، یوں نکالا۔ سنیے مجمع الزوائد والے کہتے ہیں رواہ ابو یعلا و طبرانی، اس کو روایت تو کیا ہے لیکن کہتے ہیں وفیہ زیاد بن المنذر وہو کذاب، اس کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام زیاد بن المنذر ہے، یہ وہی ابو الجارود ہے، فرماتے ہیں یہ کذاب ہے۔ ایک اور دیکھیے، یہ مجمع الزوائد سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ بھی ابو برزہ سے ہی روایت ہے۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان بعدی ائمۃ ان اطعتموہم اکفرکم وان عصیتموہم قتلوکم ائمۃ الکفر ورؤوس الضلالہ۔ مجمع الزوائد والے کیا کہتے ہیں؟ رواہ ابو یعلا و طبرانی، اس حدیث کو ابو یعلا اور طبرانی نے روایت کیا ہے، کہتے ہیں وفیہ زیاد بن المنذر، اس کی سند میں ایک بندہ ہے جس کا نام زیاد بن المنذر ہے، وہو کذاب متروک۔ تو طبرانی میں اگر کسی کو ابو جارود کی روایت نظر آئے اور کہے کہ سر امام طبرانی نے تو نقل کیا ہے، تو کہہ دیا وہو کذاب متروک۔ طبرانی کی یہ روایت بھی دیکھیے، یہ بھی ابو برزہ سے ہی مروی ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا ان الکذب یسود الوجہ والنمیمۃ من عذاب القبر، یہ بھی ابو برزہ سے ہی مروی ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا ان الکذب یسود الوجہ والنمیمۃ من عذاب القبر۔ تبصرہ دیکھ لیے، رواہ ابو یعلا و طبرانی، ابو یعلا اور طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، لیکن کہتے ہیں وفیہ زیاد بن المنذر وہو کذاب، اس میں زیاد بن منذر ہے، وہ کذاب ہے۔ تو اس لیے اگر کہیں نہ کہیں اس کی روایت موجود ہے، کسی نے سند کے اندر لیا ہے، تو کسی سے چشم پوشی ہوگی اور دوسرے نے اس کو پکڑ بھی لیا ہے، ورنہ محدثین نے اس کے بارے میں جو رائے قائم کی ہے کذاب، خبیث، دریائی شیطان، تو جس کے بارے میں اتنی روایات ہوں، اور پھر اس کے بارے میں یہ بھی تو مروی ہے نا کہ ابو الجارود ایک جارودیہ فرقے کا بانی اور محتمم تھا۔ اس کے بارے میں آپ کو چند حوالے اور بھی عرض کر دیتا ہوں۔